بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا ہم کونڈم پہن کر دبر میں جمع کر سکتے ہیں؟ تو میرے بھائی، یہ سوال کیوں آیا؟ کیونکہ یہ ایک غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ پہلے میں اسے کلیئر کرتی ہوں۔ غلط فہمی کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر شوہر بیوی کی شرمگاہ میں داخل ہوگا تو اس سے بچے کی پیدائش عمل میں آئے گی، کیونکہ شرمگاہ میں منی جاتا ہے، اسپرم جاتا ہے، جس سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو وہاں دخل جائز ہے۔ دبر میں اس لیے نہیں کیونکہ دبر کے اندر اگر منی جاتا ہے، اس کا اسپرم جاتا ہے تو اس سے بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ لہٰذا میں اگر کونڈم یوز کرتا ہوں اور پیچھے سے داخل ہوتا ہوں تو کیا یہ درست ہے؟ مطلب منی تو اندر نہیں جا رہا، باہر ہی نکل رہا ہے کونڈم کے ذریعے۔ تو میرے بھائی، اس بات کو سمجھیے کہ آپ اینل سیکس کونڈم اور وداؤٹ کونڈم کسی بھی حال میں نہیں کر سکتے۔ یہ بات واضح ہونا چاہیے۔ اینل سیکس، دبر میں دخل، پخانے کی جگہ سے داخل ہونا، مرد کا چاہے کونڈم ہو یا وداؤٹ کونڈم ہو، شریعتاً دونوں ہی غلط ہے، دونوں ہی جائز نہیں ہے، دونوں ہی حرام ہے۔ دونوں کا اتنا ہی گناہ ہے جتنا کہ بغیر کونڈم کے کرنے کا۔ لہٰذا اینل سیکس کے بارے میں خواب و خیال میں بھی مت سوچیے۔ اسلام میں بالکل اس کی ممانعت ہے، سخت ترین جرم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری وحی کا منکر ہے وہ شخص۔ لہٰذا اللہ پاک سے توبہ کریں۔ کسی نے اگر کونڈم یا وداؤٹ کونڈم بھی کیا ہو تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اس کونڈم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس جگہ پر داخل ہونا، مرد کا اس جگہ جمع کرنا، صحبت کرنا شرعاً درست نہیں ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ اینل سیکس ویسٹرن کلچر کو کاپی کرنے کے چکر میں اتنا گھر کر چکا ہے کہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ اس کو مسلمان غلط بھی نہیں سمجھ رہے، اس لیے کہ وہ گندی موویز دیکھ رہے ہیں۔ ویسٹرن کلچر میں یہ سب چیزیں جائز ہیں، مسلمان بھی لگے پڑے ہیں اس چیز میں۔ یاد رکھیے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ سخت جرم ہے، اس سے بچنا ہے۔ جس نے کیا ہے وہ توبہ کرے، چاہے کونڈم کے ساتھ ہو یا وداؤٹ کونڈم۔ بہرحال، چونکہ وہ غلط جگہ تھی جہاں پر دخول کرنا ہی غلط ہے، گناہ ہے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ ناظرین، ایک صاحب ہیں جو ہر بار اپنی بیوی سے مباشرت کرتے ہوئے کچھ دوائیں کھاتے ہیں، تبھی وہ سیکس پرفارم کر پاتے ہیں۔ تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا بیوی کو بتائے بغیر دوائی کھانا اور یہ کام کرنا جائز ہے؟ میرے بھائی، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جب آپ کا نکاح ہوا تو اس کی ضرورت کیا پڑی کہ آپ دوائیں کھائیں؟ اگر کوئی جسمانی کمزوری تھی تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب جسمانی کمزوری نہیں ہے تو اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ جسمانی کمزوری ہے تو پھر آپ دوائیں کھا رہے ہیں تو درست ہے، ان دواؤں کی وجہ سے آپ سیکس میں عام جیسی زندگی محسوس کرتے ہیں، تو میں کہوں گی کہ شریعتاً اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ دوائی آپ پوچھ کے کھائیں یا چھپا کے کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ضرورت کیا ہے اس دوا کو کھانے کی۔ لیکن اگر آپ دوا لے رہے ہیں تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی، میں صرف یہ کہوں گی کہ کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں جس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اسی لیے میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ ایسی دواؤں کا استعمال نہ کیا جائے جس کے سائیڈ ایفیکٹس ہو۔ اس کے بدلے ایسی دوائیں یوز کی جائیں جس کے سائیڈ ایفیکٹس کم ہوں اور اس کا فائدہ بھی ہو، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جب سے شادی ہوئی ہے تب سے کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آگے بھی کھاتے رہیں گے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ جتنا زیادہ لیں گے اس کا سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوگا، اور اگر آپ میں کوئی کمزوری ہے تو آپ کو اپنی بیوی کو بتانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ جو اپنی بیوی کو اطمینان دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ آپ ایسے کام کر سکتے ہیں، ایسی دوا لے سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اسی طرح کی مزید اچھی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔